أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. اور وہ عورتیں جو کریں بے حیائی کا ارتکاب تمہاری منکوحہ عورتوں میں سے، پس گواہی طلب کرو ان کے اوپر 4 مردوں کی جو تم ہی میں سے ہوں. بحمد اللہ تعالی یہ بات آپ یاد کر چکے ہیں کہ سورۃ النساء کا جو اصل عنوان ہے اور مرکزی مضمون ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ. اور اب تیسرا رکوع سورۃ النساء کا شروع ہو چکا ہے، جس کی پہلی آیت مبارکہ پر ترجمہ چل رہا ہے. پہلے 2 رکوعوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کا ہر مرد و عورت اپنے آپ کو حرام خوری سے کیا کرے؟ بچائے. اب یہاں سے دوسرا عنوان شروع ہو چکا ہے کہ معاشرے کا ہر مرد و عورت اپنے آپ کو جس طرح حرام خوری سے بچائے، اسی طرح اپنے آپ کو حرام کاری سے بھی کیا کرے؟ بچائے. اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے میں امن چاہتے ہیں، معاشرے میں پاکیزگی اور حیا چاہتے ہیں، تو پھر ہر فرد کا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، حرام کاری سے اپنے آپ کو بچانا کیا ہے؟ ضروری ہے. قرآن مجید نے یہاں پر اور بھی بہت ساری حرام کاریاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جس طرح دوسری آیت مبارکہ میں اس کی ایک شکل آ رہی ہے، پھر آگے اس کی کچھ شکلیں آ رہی ہیں جناب والا. لیکن ان تمام حرام کاریوں میں، تمام بدترین چیزوں میں جو سب سے بڑی حرام کاری اور سب سے بری چیز ہے، اس کا نام کیا ہے؟ زنا ہے. سمجھ آئے گی؟ اس کا نام کیا ہے؟ زنا ہے. اور اللہ رب العزت نے زنا کرنا تو دور کی بات ہے، ایمان والوں کو حکم دیا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے سرے سے کیا ہے؟ قریب بھی نہیں جانا. کل کے درس میں 5 چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس مرد میں یا جس عورت میں پائی جائیں گی، یہ 5 چیزیں اسے زنا کے کیا کر دیں گی؟ قریب کر دیں گی. اب ذرا آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات فرمایا کہ ایسے ہی اگر کوئی تمہاری بیوی کے بارے میں، کیونکہ یہاں پر من نسائکم تمہاری منکوحہ عورتوں میں سے کوئی اس کے بارے میں بات کہہ دے، تو ایسے ہی تم نے اس کی بات کو تسلیم کر لینا نہیں ہے. سمجھ آئے گی؟ کیونکہ معاشرے میں جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا نا، آپ ذرا اس وقت کو پہلے ذہن میں رکھا کریں کہ حضرات صحابہ کرام کے یہودی بھی دشمن تھے، عیسائی بھی دشمن تھے، منافقین بھی دشمن تھے، اور ان کی تو مکمل ہر وقت کوشش یہی تھی کہ ان کے درمیان کسی طریقے سے بھی
آپس میں تفریق پیدا کر دی جائے. خاص طور پر آپ یہ دیکھیں، بڑی توجہ سے بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ پیچھے سورت بقرہ میں جو چیز بیان ہوئی ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ جادو کا خاص طور پہ کام کرتے تھے، اور اس کام کے ذریعے سے ان کا بڑا مقصد کیا ہوتا تھا؟ یفرق بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان کیا پیدا کرنا؟ تفریق پیدا کرنا، مرد اور عورت کے درمیان جدائی پیدا کر دینا. اللہ رب العزت نے اس لیے یہاں پر یہ شرط لگائی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی تمہاری بیوی کے اوپر تہمت لگا دے، تو خبردار جو آدمی تمہارے بیوی کے اوپر اس قسم کی تہمت لگاتا ہے، فرمایا کہ ایسے ہی اس کی بات کا اعتبار نہیں کرنا، بلکہ اس سے کتنے گواہ طلب کرنے ہیں؟ 4 گواہ طلب کرنے ہیں. سمجھ آئے گی جناب والا؟ اب آپ دیکھیں نا ذرا، توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ بھائی توجہ فرمائے نا، اصلاح معاشرہ کا عنوان چل رہا ہے تاکہ بات آپ کو میں سمجھا سکوں. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ تم اپنے کانوں سے اپنی بیوی سے متعلقہ کوئی بات سنو تو فوراً طلاق دے دو. بھائی بولو تو صحیح. اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنی بیوی سے متعلقہ کسی آدمی سے، کسی مرد سے، عورت سے کوئی بات سنی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اساں تیری سوانی فلانے بندے نال ویکھے ہی گل کریں. اچھا، گھر میں آیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو آتے ہی طلاق دے دو. سمجھ آ گئی؟ اس لیے ایمان والوں کا جو معاشرہ ہے نا، اور میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اللہ رب العزت اس کے بندھن کا جو ٹوٹ ہے اس کو پسند فرماتے نہیں. اچھا، اور اگلی بات بھی ذرا سن لیں، اس پہ کل انشاءاللہ تفصیلی بات آنے والی ہے. اچھا، اللہ رب العزت نے فرمایا 4 گواہ طلب کرو، 4 گواہ گواہی دے دیں پھر طلاق دے دو. بھائی بولو تو صحیح. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کے مزاج کی، آپ کی جرت کی بات نہیں کر رہا، آپ کے غصے کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. سمجھ آئے گی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ابتدان جو حکم نازل ہوا، فَإِن شَهِدُوا، اگر چاروں گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، طلاق کا حکم پھر بھی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے پھر بھی کہا ہے کہ ان کو گھروں کے اندر پابند کر دو، ان کی آزادی کو کیا کر دو بھائی؟ طلاق جو ہے یہ اسلامی معاشرے میں اللہ رب العزت کی ذات کو پسند نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سے جس کام پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے وہ طلاق ہے. کام بھی حلال ہے اور اس پر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. بات کا پتہ چلے فوراً کوئی ایکشن لینا نہیں ہے، پتہ چل بھی جائے، گواہوں سے ثابت بھی ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی آزادی پر پابندی لگا دو، اسے موقع دو. کیونکہ متصل اگلی آیت میں آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے. وہ کیا کر لے؟ توبہ کر لے، اور توبہ کے ذریعے سے تو میں سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہوں. یہ متصل آگے آ رہا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. سمجھ گئے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو ایک توبہ کرنے کا موقع تمہیں دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے صرف تمہارے حق میں خیانت نہیں کی، میرے حکم کو بھی تو توڑ دیا ہے. جب میں اس کو معافی دینے کے لیے تیار ہوں توبہ کی صورت میں، تو تمہیں بھی میری بات تھوڑی بہت کیا ہے ماننی. سمجھ آئے گی جناب؟ یہ دیکھیے ذرا، تو اللہ رب العزت یہی اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر اتنے لوگ بدخواہ ہیں، الامان والحفیظ ایک دوسرے کے. اس دور میں تو تھے ہی تھے، آج بھی اس کی کوئی کمی نہیں ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو مختلف ہیلوں سے، بہانوں سے لوگوں کے خاندانوں کو، لوگوں کے گھروں کو آپس میں اجڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں ان کے جو تعلقات ہیں یہ کیا ہو جائے بھائی؟ ختم ہو جائے. سمجھ آئے گی جناب والا؟ بھائی آج کل جو حسد ہے نا، اس کا دورہ ہے. اس کا دور، آخری جو 2 صورتیں ہیں نا ان کو کثرت سے پڑھا کرو. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. سمجھ آئے گی جناب؟ اب دیکھیے ذرا، تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا جی؟ فرمایا وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور وہ عورتیں
جو کریں بے حیائی کا ارتکاب من نسائکم، وہ ہیں بھی تمہارے نکاحوں کے اندر، تمہاری منکوحہ ہے جناب والا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فوراً اس کو طلاق دینی ہے؟ نہیں، جس آدمی نے بات کی ہے اس سے کتنے گواہ طلب کرنے ہیں؟ 4 گواہ طلب کرنے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھ رہے، آج کے درس میں اس بارے میں کچھ بات عرض کرنی ہے۔ پہلے قرآن مجید کی ایک بات عرض ہے، اور پھر اس کے بعد جو لبرل اور سیکولر ہیں ان کی ایک بات اور اس کا جواب عرض کرنا ہے۔ فرمایا فاستشہدوا، گواہ طلب کرو، علیہن، اپنی بیویوں کے اوپر، اربعتن، کتنے؟ 4 مرد، منکم، وہ کن میں سے ہوں؟ تم ہی میں سے ہوں، تم ہی میں سے ہو۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہاں پر مفسرین فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے کل 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ 4 ہونے چاہیے۔ 4 سے کم ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ اللہ کہہ سکتا ہے بات یا نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ کے کہنے پر بھی پابندی ہے؟ بھائی بولو تو صحیح۔ اللہ کے کہنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ صدیقہ کائنات ام المومنین عائشہ صدیقہ پر بھی کیا لگی تھی یا نہیں لگی تھی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، یہ لوگ اس کے اوپر 4 گواہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ 4 گواہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، جب یہ لوگ 4 گواہ لے کر نہیں آئے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ سمجھ آئے گی؟ یہ ہے معاشرے کی اصل اصلاح۔ اللہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ صحیح ترتیب کے ساتھ چلے۔ سمجھ آئے گی؟ تو پہلی شرط کیا ہے کہ کتنے گواہ ہوں؟ 4۔ 4 سے کم ہوں گے تو قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ وہ جھوٹے ہیں۔ سمجھ آئے گی؟ توجہ سے سنتے چلے جائیں۔ نمبر 2، چاروں پھر مرد ہوں، 4 ہوں، 4 سے کم۔ دوسری شرط کیا ہے کہ چاروں کیا ہوں؟ اس مسئلے میں عورت کی گواہی معتبر ہی نہیں ہے کہ ساڈے گھر اجڑ گئی کنہ دی وجہ تو پہن۔ مفسرین نے اس پر اتنا کلام کیا ہے کہ میں اس کو شروع کر دوں تو کئی دن لگ جائیں گے۔ آپ کے لیے ایک بڑا قیمتی جملہ مفسرین کا عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے مفسرین نے اس پہ سوال جواب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے پیچھے جب مالی معاملات کا تذکرہ آیا، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، قرض لینے دینے کا مالی معاملات کا تذکرہ آیا تو قرآن نے کہا کہ اس پر بھی گواہ بنا لو، 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ یہاں پر شریعت کہتی ہے کہ اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ توجہ فرمانا ذرا، بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ دیوانی معاملات میں، مالی معاملات میں عورت کی گواہی معتبر ہے، حدود شریعت کے اندر ان کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ حدود میں ان کی گواہی معتبر ہے ہی نہیں سرے سے۔ سمجھ آئے گی کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اصل میں قرآن کی جو گہرائی ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر قرآن مجید کے اس انداز سے اور قرآن مجید کے اس رویے سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہی نہیں کہ عورت ان فحاشی کے جو جرائم ہیں یا ان کی سزاؤں کے جو مناظر ہیں وہاں پر بھی آ سکے۔ سمجھ آئے گی کہ یہ جو فحاشی والے جرائم ہیں نا، عورت ان کے بارے میں بات کرے۔ دیکھو نا، ایک عورت کی اگر گواہی کو معتبر مانا جائے تو پھر بار بار اگر کوئی معاملہ کھڑا ہو جائے تو اس عورت کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ بار بار کسی چیز کے بارے میں آنا جانا، اس کے بارے میں باتیں کرنا، اس کے دل کے اوپر اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو قرآن یہ چاہتا ہی نہیں ہے، اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ عورت ان معاملات کے اندر پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان معاملے میں بات چیت بھی نہ کرے۔ سمجھ آئے گی؟ اور جہاں پر اس قسم کے مجرموں کو سزا لگنی ہے، اس سزا کے نظارے سے بھی اسلام نے عورت کو دور کر دیا ہے۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ اس لیے فرمایا کہ دیوانی معاملات میں، مالی معاملات میں تو عورت کی بات معتبر ہے، ان معاملات میں عورت کی گواہی سرے سے معتبر ہی۔ لو جی، جان ہی چھوٹ گئی۔ سمجھ، لیکن نہیں، یہ تو گل ہو ہی نہیں نہ سکتی۔ ہوں آخر ساڈی زنانی ویکھے ہے، وہ کوڑ مار سکتی، اسی آنے اسی آپ کوڑ مار سکتے ہیں، میری سوانی کوڑ مار سکتی نہیں، پھر کتنے کام بڑھنے؟ سمجھ آئے گی جناب والا؟ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ساڈے کلو غلطی ہو سکتی ہے، پر او دے کلو خوش قسمت کلو کدی غلطی ہو سکتی
یہ دیکھ لو قرآن کہہ رہے ہیں اس معاملے میں عورت کی گواہی معتبر ہی نہیں ہے، خواہ وہ عورت بیت اللہ شریف میں بیٹھی ہو، سمجھ آ گئی، اس کی گواہی معتبر ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں، پہلی شرط کیا ہے کتنے گواہ ہو، دوسری شرط کیا ہے کہ چاروں کیا ہوں مرد ہو، اور تیسری شرط کیا ہے کہ اربعۃ منکم تم ہی میں سے ہو، چاروں مسلمان ہوں، چاروں کیا ہوں۔ اگر کوئی یہودی گواہی دیتا ہے، وہ اس دور میں لے کر چلو، یہودی گواہی دیتا ہے، عیسائی گواہی دیتا ہے، مشرکین عرب میں سے گواہی دیتا ہے، اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سمجھ آئے گی۔ چاروں عقل مند ہوں، چاروں کیا ہوں عقل مند ہوں، عاقل ہوں جناب والا، ان میں سے کوئی بھی مجنون اور بے وقوف نہ ہو، اور پانچویں شرط یہ کہ چاروں آزاد ہوں، کوئی ان میں سے غلام بھی نہ ہو۔ اس معاملے میں مسلمانوں کے اس معاملے میں غلام کی گواہی بھی شریعت میں معتبر نہیں، سمجھ آ رہی بات؟ ہاں غلاموں کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ بالغ ہو، وہ کیا ہے بچہ نہ ہو، بچے کی گواہی بھی معتبر۔ ہاں یہ دیکھ لو، یہ ہے چیزیں جناب والا۔ اب مفسرین فرما رہے ہیں کہ اسلام نے یہ جو حدود و قیود لگائی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ معاملہ جتنا سنگین ہے اتنا نازک بھی ہے، یہ جتنا سنگین ہے اتنا یہ معاملہ کیا ہے بھائی نازک بھی ہے۔ سنگین تو کیا ہے کہ خود قرآن اس کو کہہ رہے الفاحشہ، کہ یہ بے حیائی ہے، یہ جناب والا بدترین کردار ہے معاشرے کے اندر، قرآن اس پہ پابندی لگا رہا ہے، سب سے پہلے اس کی حرمت کا اعلان کر رہا ہے۔ اور نازک کتنا ہے کہ ایک مسلمان عورت کی عزت اور آبرو کا مسئلہ ہے، ایک مسلمان عورت کی عزت اور آبرو کا مسئلہ ہے جناب والا۔ نمبر دو، اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک مسلمان عورت کی عزت اور آبرو کا مسئلہ نہیں، ساتھ اس کے خامد کی بھی عزت اور آبرو کا مسئلہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ صرف اس کے خامد کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے پورے خاندان کی عزت اور آبرو کا مسئلہ ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے یہ حدود اور قیود کیا ہے بھائی لگائی ہیں کہ اگر یہ چیز نہ ہوگی تو اس بات کا کوئی اعتبار۔ آپ حیران ہوں گے، حیران کیا ہے، سچی بات ہے قرآن مجید کی۔ اما عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والوں میں 3 مخلص بھی تھے۔ 3 کیا تھے؟ کتنے بھائی بولو تو صحیح، 3 مخلص تھے۔ جب برات نازل ہو گئی تینوں کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں عرش والے کے ہاں، سمجھ آ گئی کہ اللہ جن کے لیے خود اپنی کتاب میں تعریفیں نازل کرتا ہے مگر اس کے قانون کو توڑنے کی گنجائش کسی کے ہاں بھی۔ ہاں حضرت حسان بن ثابت، مصطح، حمنا 80 کوڑے لگے تینوں کو، انہی کو رب نے کہا ہے کیوں نہیں 4 گواہ تم لے کر آئے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ ہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اے نہیں کہ اسی نمازاں پڑھنے ہاں کہ اسی روزے رکھنے ہاں کہ اسی اے وڈے وڈے کام کرنے ہاں، سمجھ آ گئی؟ یہ اس کے اوپر کبھی نازا نہیں ہونا۔ یہ بڑا جتنا سنگین معاملہ ہے اتنا ہی یہ کیا ہے نازک بھی معاملہ ہے، سمجھ آئے گی؟ 4 گواہ نہیں ہیں اور چاروں مسلمان ہوں، چاروں عاقل بالغ ہوں، چاروں آزاد ہوں اور چاروں جناب والا مرد ہوں، جب تک یہ عدد پورا نہ ہو اسلام کہتا ہے اس مسئلے میں معاشرے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جو بات ہے نا اس بارے میں قرآن اس کو بھی الفاحشہ کہتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کے واقعے میں قرآن نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ بے حیائی پھیل جائے ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں، سمجھ آئے گی نا؟ یعنی کہ وہ بے حیا باتیں کر رہے ہیں، اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جناب والا۔ اسلام جو ہے نا وہ اس کے اپنے ضوابط ہیں، وہ ایک مکمل نظام حیات ہے، وہ ایک مکمل نظام دین ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے فرما دیا، پہلے تو فرمایا ان کی گواہی کبھی معتبر نہیں ہوگی، لیکن پھر اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ بھی کیا ہے کھلا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں الا الذین تابوا، اگر توبہ کر لے پھر میں ان کو کیا کر دوں گا
معاف کر دوں گا. سمجھ آ گئی جناب والا. تو پھر ان تین نے تو توبہ کی، پکی سچی توبہ کی. اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. وہ آپ پورا واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ان میں ایک حضرت ابو بکر صدیق کا بھانجا بھی تھا، حضرت مصطح. حضرت ابو بکر صدیق ناراض ہو گئے بعد میں، تو انہوں نے ایسی توبہ کر لی کہ اللہ رب العزت نے پھر ابو بکر صدیق سے بھی ان کو معافی لے کر کیا ہے؟ دے دی. سمجھ گئے؟ تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ فوراً کوئی ایکشن لینے سے پہلے یہ کام کرنے ہیں. دو، گواہی طلب کرنی ہے، گواہ کا عدد پورا ہو جائے، پھر ان کی آزادی سلب کرنی ہے. تیسرے نمبر پہ ان کو توبہ کا موقع دینا ہے. توبہ اگر وہ عورتیں کر جائیں تو پھر بھی ان کا معاملہ کیا کر دینا ہے؟ سمجھ آ گئی. اسی تو کدائی کسے کلو فون تے گل سن لویے اتھائی بیٹھے ہوں، تیری ماں نو بھی اتنیاں تے تیری دھی نو بھی اتنیاں تے تینوں بھی اتنیاں طلاق کا. سمجھ آ گئی. اور پھر جناب والا آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا کہ خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پھر حال ہوئے استاد جی کوئی حل کڈو. سمجھ آ گئی جناب والا. پھر حال تو نکلتا کوئی نہیں ہے، پھر مسئلہ تو کھڑا ہو جاتا ہے، پھر حال تے سر تے بات. سمجھ آ گئی. اس لیے دھیان سے کام چلائیں، احتیاط کے ساتھ چلیں، اس میں بڑا فائدہ ہے. اب ایک سوال اور اس کا جواب تھوڑا سا سنیں، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. پچھلے دنوں ایک پروگرام میں کچھ وکیل تھے لبرل، اس قسم کے کوئی واقعہ پیش آ گیا ملک میں، تو وہ اسلام کے اوپر اعتراض کر رہے تھے. یہ آپ کو سوال جواب میں بڑا لطف آئے گا. تو اعتراض بھی یہی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو اب یہ ان مولویوں کو دیکھو، ملاؤں کو دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ 4 گواہ ہوں. اچھا پہلے نمبر پہ تو یہ بتاؤ ہم کہہ رہے ہیں یا قرآن کہہ رہا ہے؟ سمجھ آ گئی. تو 4 گواہ ہوں جی. اگر کسی جگہ کے اوپر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو جائے، وہاں پر صرف ایک عورت ہی گواہ ہو یا ایک ہی مرد گواہ ہو، تو پھر جناب والا اس قسم کا جو ہے نا معاملہ جو ہے پھر اس کا کیا بنے گا؟ پھر وہاں پر تو مجرم کو گویا کہ کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا. تو وہاں پر جو آگے سامنے آدمی بیٹھا ہوا تھا نا، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے اس لبرل کی ایسی کھال اتاری ہے نا کہ آپ کو بھی بڑا لطف آ جائے گا. اس نے کہا کہ دنیا کا آئین بھی یہی کہتا ہے، اسلام کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ سزا کے لیے مطلوبہ قوانین جب تک پورے نہیں ہوں گے سزا جاری ہو سکتی نہیں ہے. فرمایا اگر کسی جنگل کے اندر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، اس کا کوئی گواہ بھی نہ ہو، تو قاتل کو عدالت پھانسی چاڑے گی؟ بھائی بولو تو صحیح. سمجھ آئے گی. آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے مقدمات ہیں جو عدالتوں میں پہنچتے ہیں، لوگ گواہیاں بھی دیتے ہیں، لیکن ان کی گواہیوں میں بھی تھوڑا سا شک پڑ جائے تو اور عدالت جو ہے قاتل کو کیا کر دیتی ہے؟ چھوڑ دیتی ہے. اور پھر اس نے اس کی خالہ کا نام لے لیا، آسیہ مسیح کا. سمجھ آ گئی. اس نے کہا وہ جو تمہاری خالہ آسیہ مسیح ہے، جس کو جسٹس کھوسا صاحب نے چھوڑ دیا تھا جناب والا، اس کے خلاف ہائی کورٹ کے دستخط موجود تھے، ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اس کو سزائے موت دی جائے اور اسی طرح کیا جائے. لیکن انہوں نے جب گواہیاں لی تو گواہیوں کے اندر عدالت کو معاملہ کیا نظر آ گیا؟ مشکوک نظر آ گیا. بس ان کی بولتی کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی. سمجھ آ گئی جناب والا. یہ صرف اسلام کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کا آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ سزا کے لیے جو شرائط ہیں جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک سزا جاری نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ تھوڑی بہت سزا دے دے، تعزیراً سزا دے دے، اس کو 2 ماہ کے لیے 4 ماہ کے لیے قید کر دے، کوئی جرمانہ کر دے، لیکن جو اصل سزا ہے وہ تب جاری ہوگی جب مطلوبہ قوانین کیا ہوں گے؟ پورے ہوں گے. اگر عدالت جو ہے وہ قتل کے مقدمے کے اندر کتنے لوگوں کو بری کر دیتی ہے، اب کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں عدالتیں ان کو بری کر دیتی ہیں، حکومت روتی رہتی ہے کہ یہ تو مجرم ہے، لیکن پھر کچھ کر سکتے نہیں ہے. بہرحال قانون تب جاری ہوگا، سزا والا جو قانون ہے وہ تب جاری ہوگا، رجم والا، جب مطلوبہ شرائط کیا ہوں گی؟ پوری ہوں گی. اگر مطلوبہ شرائط پوری نہ ہوں گی تو اصل سزا جاری ہو سکتی نہیں ہے. ہاں عدالت کو یہ اختیار ہے کہ کچھ اس کو خارجی قرائن سے پتہ چل جائے تو اس کو چند دن کے لیے قید کر دے، کوئی جرمانہ لگا دے، کوئی اس کی جناب والا صفائی وغیرہ کر دے. یہ ترتیب ہو سکتی ہے، مگر جو اصل سزا ہے وہ تب جاری ہوگی جب اربعتم منکم والی شرط پوری ہوگی. اگر یہ شرط پوری نہیں ہوگی تو پھر سزا جاری ہو سکتی نہیں ہے. سمجھ گی. یہ آپ کے پاکستان کے آئین کا بھی یہی مسئلہ ہے
اور اسلام کا بھی یہی مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ تھوڑے سے معاملے کے اندر بھی حد کے معاملے میں تھوڑا سا بھی شبہ پیدا ہو جائے، اسلام کہتا ہے حد کو فوراً کیا کر دو، اٹھا دو. سمجھ آئے گی؟ پھر اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی. سمجھ آئے گی؟ تو بہرحال ان چیزوں کا بھائی بہت خیال کرنا چاہیے. اپنے گھر کے نظام کو آپس میں مضبوط رکھنے کے لیے، بندھن کو جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی عورتوں کی زبان کو قابو میں رکھا جائے اور ان کو یہ باتیں بتائی جائیں. خاص طور پر پہلے نمبر پہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، ہم ان باتوں کو سمجھیں. سمجھ آئے گی کہ ان باتوں کی اصل حقیقت کیا ہے. اسلام کیا چاہتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ آپس میں محض لوگوں کی باتوں سے ٹوٹ جائے یا اس کی پوری تحقیق اور تفتیش کرنی چاہیے. ہاں، اور پوری تفتیش کے بعد بھی شریعت کہتی ہے اس کو توڑو نہیں، اس کو ایک توبہ کا موقع دو. اگر توبہ کے ذریعے سے وہ درست ہو جائے، جب میں نے معاف کر دیا ہے تو تم بھی اس کو کیا کر دو بھائی، معاف کر دو. سمجھ آئے گی؟ یہ بات ہے جی. مزید اس پہ انشاءاللہ کل بات آئے گی. اللہ فرماتے ہیں، آپ کو حضرت ماعز اسلمی والا واقعہ کئی بار سنایا ہے، مگر اس واقعے کے اوپر یہاں پر مفسرین نے جو فائدہ ایک نقل کیا ہے وہ بڑا ضروری ہے. تہمت کے حوالے سے اس کی حقیقت آپ کو سمجھائیں گے. فرمایا جی واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں جو کریں واضح بے حیائی کا ارتکاب، من نسائکم، ہیں بھی تمہارے نکاحوں کے اندر، فاستشہدوا، بات سن کر کوئی ایکشن نہیں لینا. جس نے بات کی ہے اس سے کتنے گواہ طلب کرنے ہیں؟ چاروں کیا ہوں؟ مرد ہوں، چاروں مسلمان ہوں. اور سنی سنائی وہ بات نہ کریں، وہ نہ کہ میں فلانے کو سنیا، میں فلانے کو سنیا، میں بھی فلانے کا لوں. اس گواہی کے لیے شرط کیا ہے کہ انہوں نے بالفعل اپنی آنکھوں سے یہ منظر کیا ہے دیکھو، عینی گواہ ہو. سمجھ آئے گی نا؟ علمی اور سماعت والے گواہ نہ ہو. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت. اجمعین.